السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج ہم لے کے آئے ہیں وہاں سجاد نعمانی صاحب کی ویڈیو، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی موٹیویشنل ویڈیو ہے۔ آئیے ہم لوگ سنتے ہیں حضرت کیا فرماتے ہیں اپنی ویڈیو میں۔ کہ اب اس ملک میں بڑا خطرناک ہو جائے گا آگے چل کر مسلمانوں کا مسلمان رہنا، مسلمانوں سے ان کو اسلام کو چھینا جائے گا۔ ملک کی جو تازہ صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ ملک پر کچھ چور اور لٹیرے قابض ہو گئے ہیں جن کا مقصد ملک کو لوٹنا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ خبریں بنی رہیں کچھ اور، خبریں بنی رہیں ہندو مسلم لڑائی کی، خبریں بنی رہیں مندر اور مسجد کی، اور ہم لوٹتے رہیں۔ سارا میڈیا ایک طرف لوگوں کے دھیان کو ڈھکیل دے، لوگ بس مندر مسجد ہندو مسلم اسی میں الجھے رہیں، اور ہم پردے کے پیچھے سے پورے ملک کو لوٹ لیں۔ اللہ اکبر۔ کتابوں کا پڑھنا، کچھ ضروری کتابیں یہاں کے مقامی علماء سے پوچھ لیجئے کون سی کتابیں ہیں جو آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ کے گھر میں ہونی چاہیے۔ آپ سب کتابیں پڑھیں، یہ اس پر میں زور دینا چاہتا ہوں۔ اس کا رواج ہی ختم ہو گیا۔ اچھی اسلامی کتابیں بڑی آسان زبان میں لکھی گئی ہیں۔ میرے والد رحمۃ اللہ علیہ کا تو عجیب حال تھا، شروع میں جب انہوں نے لکھنا شروع کیا، ان کی ابتدائی دور کی تحریریں بڑی مشکل اردو زبان میں ہوتی تھیں، بلکہ یہاں علماء بیٹھے ہیں اس لیے میں اتنا اور کہہ دوں، حضرت لکھنے والا کسی بڑے لکھنے والے سے متاثر ہوتا ہے اور اس کے لکھنے کے طریقے کی نقل کرنا چاہتا ہے۔ تو ہمارے حضرت والد صاحب نے جب شروع کیا لکھنا، اس وقت ان کی عمر مشکل سے 25 سال بھی نہیں تھی، تو مولانا ابوالکلام آزاد والی اردو میں لکھنا شروع کیا۔ تو ان کی جو شروع کی تحریریں ہیں وہ بہت اردو معلیٰ میں ہیں، بڑی مشکل اردو میں ہے، بڑی ادبی زبان ہے، لیکن چند مہینے کے بعد، صرف چند مہینے یا سال 2 سال کے اندر ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، مسلمانوں کا عام حال کیا ہے، وہ کتنی آسان اردو سمجھ سکتے ہیں۔ اس وقت تو پھر بھی اردو پڑھنے والے تھے، اب تو وہ بھی ختم ہو گئے۔ تو انہوں نے اپنی زبان کو بدلا اور نیچے لائے۔ اور جب انہوں نے ملک کے حالات کو یہ دیکھا کہ اب اس ملک میں بڑا خطرناک ہو جائے گا آگے چل کر مسلمانوں کا مسلمان رہنا، مسلمانوں سے ان کو اسلام کو چھینا جائے گا، مرتد بنایا جائے گا، تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ انتہائی ان پڑھ اور انتہائی کم پڑھے لکھے آدمی کی سمجھ میں آ جائے ایسی زبان میں بولنا اور لکھنا چاہیے۔ تو انہوں نے اپنی کتاب اسلام کیا ہے لکھی۔ اسلام کیا ہے وہ کتاب ہے کہ اتنی آسان زبان میں لکھی، مگر وہ کیا کرتے تھے، اس کو بھی لکھتے تھے، اس کا ایک سبق، اور لکھ کر اس کے بعد وہ منڈی میں چلے جاتے تھے، سبزی منڈی میں یا رکشہ اکا تانگے میں کا اڈے میں چلے جاتے تھے، اور کسی سبزی بیچنے والے سے سبزی بھی خریدتے تھے، یا کسی سبزی بیچنے والی ان پڑھ عورت سے سبزی بھی خریدتے تھے، اور کہتے تھے کہ میں 1 روپیہ اور دے دوں گا، میں 1 صفحہ پڑھ کے سناتا ہوں، تم بتاؤ کون سا لفظ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو وہ 1 لفظ صفحہ پڑھ کے سناتے تھے، اور اس میں وہ جو کہتی تھی کہ بھئی یہ نہیں سمجھ میں آیا، یا آپ نے لکھا ہے معرض وجود، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ہاں ٹھیک، اس کو فوراً نشان لگا لیتے تھے، گھر پہ آ کے اس لفظ کو بدلتے تھے اور آسان کرتے تھے۔ کسی رکشے کے تانگے والے سے بات کرتے تھے، اس کو سناتے تھے۔ پوری کتاب 40 مرتبہ سنائی انہوں نے، 40 مرتبہ ایک لفظ سنایا، جس لفظ کو کسی نے مشکل کہہ دیا اس کو بدل دیا، اس کو آسان سے آسان کر دیا۔
اللہ نے ان کے اخلاص کی بدولت اس کتاب کو مقبولیت دی ہے کہ ہم لوگ تو اندازہ لگاتے لگاتے تھک چکے ہیں. اب تک ہمارا اندازہ یہ ہے کہ وہ کتاب دنیا کی 46 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اور تقریباً 50 کروڑ سے زیادہ چھپ چکی ہے، پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، اور شاید 15-20 لاکھ لوگ اس کتاب کو پڑھ کر اسلام لا چکے. اور ایک بہت عجیب تجربہ ہوا، وہ بھی میں سناتا ہوں آپ کی دلچسپی. حضرت والد صاحب ٹرین میں سفر کر رہے تھے اور نیچے کی برتھ میں تھے. اس وقت 2 ٹائر ہوا کرتا تھا، اے سی وغیرہ نہیں ہوتا تھا. تو اور اوپر کی برتھ میں کوئی فوجی آفیسر، ملٹری کا کوئی سینئر آفیسر، وہ اوپر ان کو سیٹ ملی تھی. تو وہ اوپر کی سیٹ پر مستقل کوئی کتاب پڑھتے رہے. میں والد صاحب کے ساتھ تھا، چھوٹا بچہ تھا. میں نے دیکھ لیا کہ وہ اسلام کیا ہے پڑھ رہے ہیں. اب ان آرمی کے آفیسر کو کیا معلوم کہ اس کتاب کا لکھنے والا نیچے بیٹھا ہے. میں نے بھی کچھ نہیں کہا. اب جس اسٹیشن پر اترنا تھا، حضرت والد صاحب کو لینے کے لیے بہت بڑا مجمع آیا ہوا تھا. وہاں نماز کا وقت تھا اسٹیشن پر، تو چادریں وغیرہ لے کر آئے تھے وہ لوگ. چادریں بچھائی گئی، جماعت سے نماز پڑھی گئی. تو آفیسر جو تھے آرمی کے، بہت سینئر آفیسر، تو انہوں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون سا ہے. تو لوگوں نے نام بتایا کہ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی ہے. تو وہ چونک گئے کہ ارے میں تو پورے سفر میں انہی کی کتاب پڑھتا ہوا آیا ہوں، اور مجھے کیا معلوم کہ وہ نیچے بیٹھے ہیں. تو وہ فوراً حضرت والد صاحب کے پاس آیا نماز کے بعد، اور پیر چھوئے، بہت ہاتھ جوڑ کر سلام کیا، اور کہا کہ آپ کی کتاب نے مجھے پکڑ لیا ہے. میں نے چلتے وقت اب کتاب کو اپنے ساتھ رکھا تھا. ابھی تک تقریباً 150 صفحہ پڑھ چکا ہوں. پورے سفر میں نے کتاب ہی پڑھی ہے، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اس کے لیکھک یہیں میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں. میرے لیے دعا کیجیے گا. میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ 1-2 دن گزارنا چاہتا ہوں. والد صاحب نے کہا کتاب پر جو ایڈریس لکھا ہے وہی میرے گھر کا ایڈریس ہے. آپ کو جب کبھی چھٹی ملے تو آپ اس ایڈریس پر لیٹر لکھ لیجئے، خط لکھ دیجئے مجھ کو. جو تاریخ میں بتاؤں اس تاریخ پر آ جائی، مجھے بہت خوشی ہوگی. تو اگلے 1-1.5 مہینے کے بعد وہ آفیسر صاحب اپنی وائف کو لے کر آئے. ہمارے گھر پہ مہمان رہے، تقریباً 3-4 دن مہمان رہے. ایک دن تہجد کا وقت تھا. حضرت والد صاحب اور مولانا ابو الحسن علی ندوی تہجد کی نماز پڑھ کے ایک ساتھ چائے پیتے تھے. تو وہ بھی وہیں ٹھہرے ہوئے تھے. چنانچہ انہوں نے، حضرت والد صاحب نے ان کو چائے پلائی. اس وقت وہ ملٹری آفیسر صاحب نہا دھو کر تیار تھے، اور آئے اور قدموں میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ بس میں نے وہ کتاب پوری پڑھ لی، اور یہاں رہ کر اسلام کو دیکھ بھی لیا. ابھی تو اسلام کو پڑھا تھا، اب اسلام کو دیکھ بھی لیا. اب مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، اب میں اس حالت میں نہیں مرنا چاہتا. اللہ کا شکر ہے ان ملٹری آفیسر صاحب کا ایک پوتا ایک شہر میں جامع مسجد کا امام و خطیب ہے. الحمدللہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوا اور امام و خطیب ہے. اب اس کے قیامت تک کے نسلوں میں ہدایت کا سلسلہ چلے گا تو آپ جانتے ہیں کہ اس کا ثواب کس کس کو ملے گا. تو میرے بہت ہی عزیز بھائیوں اور بہت قابل احترام، قدر اور احترام کے لائق بہنوں اور بیٹیوں، اپنی زندگی میں پورے اسلام کو لاؤ.
ادھورے اسلام پر راضی مت رہو، اسلام کو اور بہتر بناؤ، اپنے اخلاق کو، اپنی نمازوں کو، اپنے منہ کے بول کو اور میٹھا کرو۔ ہمارے ملک کو اچھے شہریوں کی ضرورت ہے۔ ملک کی جو تازہ صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ ملک پر کچھ چور اور لٹیرے قابض ہو گئے ہیں جن کا مقصد ملک کو لوٹنا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ خبریں بنی رہیں کچھ اور، خبریں بنی رہیں ہندو مسلم لڑائی کی، خبریں بنی رہیں مندر اور مسجد کی، اور ہم لوٹتے رہیں۔ سارا میڈیا ایک طرف لوگوں کے دھیان کو ڈھکیل دے، لوگ بس مندر مسجد ہندو مسلم اسی میں الجھے رہیں، اور ہم پردے کے پیچھے سے پورے ملک کو لوٹ لیں۔ ریلوے اسٹیشن بیچ دیے، ریلیں بیچ دیں، ہوائی اڈے بیچ دیے، ہوائی جہاز بیچ دیے، ایئر لائنس بیچ دیں، کیا کیا بیچ رہے ہیں یہ لوگ۔ جو چیزیں دیش کا اثاثہ تھیں، دیش کا ایسٹ اور سرمایہ تھیں، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے جو چیزیں بنی تھیں، وہ سب دو چار پونجی پتیوں کو بیچ رہے ہیں، اور ہمیں لگا رکھا ہے آپس کے جھگڑوں میں۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان جہاں رہے وہاں چین سکون اور امن پھیلائے، شانتی پھیلائے، بھروسہ پھیلائے، بھائی چارہ پھیلائے۔ پنجاب کے مسلمانوں کی تو یہ ذمہ داری شاید سب سے زیادہ ہے، اس لیے کہ پورے ملک کے مقابلے میں جہاں تک میرا اندازہ ہے پنجاب میں سب سے زیادہ امن ہے، پنجاب میں سب سے زیادہ شانتی ہے، پنجاب میں ہندو مسلم جھگڑے نہیں اٹھائے جاتے، یہاں لوگ آرام سے روزی روٹی کماتے ہیں۔ تو آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیے، آپ تربیت کے لیے ایسی جگہوں پر جائیے۔ اللہ کا شکر ہے، میں پچھلے 18 سال سے مہاراشٹر میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہوں۔ وہاں ایک تربیت کا مرکز ہے، کئی ادارے ہیں، پورے ملک سے لوگ آتے ہیں وہاں، باقاعدہ کبھی 40 لوگ، کبھی 50 لوگ، کبھی 100 لوگ، جس میں پروفیسر بھی ہوتے ہیں، ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، علماء بھی ہوتے ہیں، نوجوان بھی ہوتے ہیں، اور وہ آ کر چند دن وہاں رہ کر تربیت لیتے ہیں اس بات کی کہ ہم اپنے ملک میں کیسے خدمت کریں کہ ماحول بہتر ہو، اپنے محلے میں کیسے خدمت کا کام کریں تاکہ بھائی چارہ قائم ہو۔ میں اس مجمع سے یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں کے علماء کے واسطے سے کہ آپ بھی اپنے علماء سے بات کر کے، مولانا عارف صاحب ہیں ان سے بات کر کے، شاہ امام صاحب سے بات کر کے، آپ باقاعدہ وفد بنا کر ضرور ہمارے یہاں آئیے۔ انشاءاللہ نہیں کہا، اب کہلوایا تو کہا، اپنی مرضی سے نہیں کہا۔ سمجھدار لوگ ہیں، مگر میں بھی آگے نہیں بڑھوں گا جب تک ایجاب و قبول نہیں کروا لوں گا۔ آئیں گے بھائی انشاءاللہ۔ اب لگا لدھیانہ بولا، آپ لوگ آئیے، مولانا ان علماء سے جو یہاں بیٹھے ہیں ان سے کہیے کہ ہم کو لے کر چلیے، یہ تاریخ لیں گے، پھر آپ آئیے۔ ملک میں مختلف علاقوں کے لوگ اللہ کا شکر ہے ہزاروں کی تعداد میں اب تک آ چکے ہیں، تربیت لی انہوں نے، اپنے علاقے میں کام شروع کیا، تو سب کے سب تعجب میں ہیں اور خوش ہیں کہ حضرت عجیب و غریب طریقے سے ہمارے علاقے سے نفرت ختم ہو رہی ہے، محبت پھیل رہی ہے، بھائی چارہ پھیل رہا ہے، آپس میں ملنا جلنا ہو رہا ہے۔ اب تو یہاں تک شروعات ہو گئی کہ مسلمان 4 6 8 10 لوگ مل کر
وہ کسی اپنے محلے کے ایک گھر جاتے ہیں. اب وہ نان مسلم بھائی کا گھر ہو، ہندو کا ہو، سکھ کا ہو، کسی کا ہو، اور ان کے ہاں جا کر سلام کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو اس وقت آپ سے وقت لیے بغیر آ گئے، آپ بزی ہوں گے، کوئی ایسا سمے بتا دیجئے جس میں آپ تھوڑے فارغ ہوں تو ہم دوبارہ آ جائیں گے، اور چاہے 15 منٹ بس آپ سے بات کریں گے، ہمیں نہ نوٹ چاہیے نہ ووٹ چاہیے، ہم تو صرف محبت کی اور بھائی چارے کی بات کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں. تو کبھی کبھی وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں میں ابھی بیٹھتا ہوں، آئیے تشریف لائیے، بہت مہربانی آپ کی، اور اسی وقت بیٹھ کے محبت کی بات ہوتی ہے، تعارف ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ ہم اور کسی مقصد سے نہیں آئے، ہمارے دل سب کی طرف سے صاف رہیں، ہم اس کے لیے آئے ہیں. رات کے 2 بجے بھی اگر آپ کو کوئی دکھ پریشانی کوئی ضرورت ہو تو ہمیں یاد کیجیے گا، ہم سیوا کے لیے حاضر ہیں. اور یہ کہہ کے وہ اجازت لے کر اٹھ گئے، اور یہ بھی کہہ گئے کہ اگر آپ سمجھیں مناسب تو ہمارے یہاں آپ بھی آئیے. تو وہ کہتا ہے ضرور آئیں گے. اس طرح آنا جانا شروع ہوا. ایک بار مردوں کا آنا جانا ہو گیا دونوں طرف سے، تو اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ ہماری مہیلاؤں کو بھی آپ کی مہیلاؤں سے ملنے کا دل چاہ رہا ہے، جب آپ اجازت دیں تو ہماری مہیلائیں بھی آ جائے آپ کی مہیلاؤں سے ملنے کے لیے، تاکہ یہ رشتہ مضبوط ہو. ہم سب ایک دیش کے رہنے والے ہیں، ہم سب کی ترقی تبھی ممکن ہے جب ہم آپس میں محبت اور بھائی چارے کے ساتھ رہیں. جب آپ آئیں گے اور آپ تربیت لیں گے اور ایک آدھ نمونہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے بھی انشاءاللہ، تو پھر آپ اپنے اپنے علاقے میں واپس جا کر اسی طرح محبت، ایکتا اور بھائی چارے کی فضا بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہاں تو پھر بھی اللہ کا شکر ماحول بہت بہتر اور غنیمت ہے. اس سے پہلے کہ ہماری غفلت کے نتیجے میں یہاں کا ماحول بھی خراب ہو، ہمیں آگے بڑھ کر محبت کو، ایکتا کو، بھائی چارے کو مضبوط کر دینا چاہیے. پھر اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ لوگ جن جن شہروں سے آئے ہیں، جہاں سے آئے ہیں، بھارت کے جس کونے سے آئے ہیں، وہاں بھی انشاءاللہ آپ کے ذریعے سے یہ بھائی چارے اور محبت کی روشنی پھیلے گی. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. دوستو آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے.